تو اس کی وفات پر سوگ عدت کتنی؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں وہ کسی مرنے والے عزیز قریب کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کی، اس کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ازواجهم یتربصن بانفسهن 4 اشہر، انتقال فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن، یہ سب سے لمبی عدت ہے۔ اور سوگ منائے گی، عدت گزارے گی، یعنی اس دوران دوسری نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اس دوران بغیر سدھار کے لیے اچھے کپڑے، خوشبو، پانا دھونا نہیں۔ ہاں گرمی لگ رہی، خارش ہو رہی ہے تو اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے صفائی کے لیے وہ کپڑے پہن سکتی، نہ دھو سکتی، لیکن بغیر سدھار وہ خوشی پر ہوتا ہے اس کی طرف، یہ مطلب ہے سوگ۔ ایسے کوئی بھی مسلمان فوت ہو جائے، رشتے دار، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز، دوسروں کی طرح 3 دن یعنی بیٹھے، جو جنازے میں شریک ہو جائے اس نے میت کا مسلمان کا حق ادا کر دیا۔ جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکا وہ آ کر تعزیت کر لے، جو آ کر نہ کر سکے اس مجبوری کے بعد وہ پھول ملا ہے، پھول پر تعزیت کر لے۔ تعزیت کیا ہے؟ جن کا عزیز فوت ہو گیا وہ صدمے میں، ان کو تسلی کے کلمے کہتے ہیں، آدھا دن صبر، آدھا دن شکر۔ شکر اللہ کی نعمتوں کا اقرار، ہر نعمت، بیٹا، بیوی، مال، دولت، گاڑی، اللہ کی فرما برداری میں لگا، یہ شکر۔ اگر اولاد نافرمانی میں، خود نافرمانی میں، پیسہ نافرمانی میں، گاڑی نافرمانی میں، تو یہ ناشکر، یہ پکڑ کر دے اللہ کی فرمانبرداری، سب سے بڑا شکر۔ زبان سے نعمت کا اقرار اور الحمدللہ کہنے کے شکر۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکر بڑا زیادہ کا فیصلہ، شکر کرو گے نعمتیں بڑھائے، آج افکر ہوگا یا تعلق شکر کو بڑھا اور کام میں شاد نبی کا 5 بارے کیا ہوئے ہیں کہ شکر کرتا ہے اسے آزاد ہوئی۔ آدھا دن شکر دن بدن روز بھر رہا اللہ دیکھتے اللہ کی، ہم دیکھتے ہیں کام کی چلتی رات، یہ مشینری سے چل رہی 30 کروڑ پرزے والے جیسے ایک بھی پرزہ متصل ہوتا ہے پوری دنیا کی کام تحمیل کرنے جیسے اللہ نے مفتے میں نہیں دی۔ آنکھیں، کام، دل، دماغ، بیوی، بچے، جلدی پڑے ہیں تھوڑا بہت کاروبار بندہ ہو جائے، بھاگ جائے، ہم گلا شکرائے والے کھائے والے کھائے والے رتبے سجن کا قدم کاہرے سجن کا آقا، یہ بھی سجن واقعہ، وہ بھی سجن واقعہ۔ لیکن تو ہر وقت ہے، کبھی تو کبھی کبھی آتا ہے اللہ شکر نہ شکر ہی نہ ہو۔ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوگا، کبھی بیماری بھی ہے، کبھی اپنے پیارے کا جنازہ ٹوٹے گا، کبھی مال بندہ بھی ہوگا، کاروبار ایسے موقع پر سارا اسی کو رضا پر قضا فیصلے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو حال آئے اس کو راضی ہلا پریشان رہتی تو اسے آدھا دن صبر کہتے ہیں۔ ان اللہ والصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی وجہ اور قدر جی ہے اللہ رسول صابر فرادت اللہ علیہ وسلم، صبر کرو گے کامیاب ہو یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے ہماری مدد لو۔ جو صبر کرتے ہیں نماز پڑھتے ان کو مدد ملتی ہے۔ صبر ہے، صدمے میں آنسو گر پڑے کوئی حرج نہیں، یہ مرنے والے سے تعلق کے نام شک مت کیا، صبر کرے جی، خود صبر، دوسرے صبر کا کی ترغیب۔ بھائی اللہ کا، اللہ آپ کو صبر دے، دعا کریں اللہ آپ کو صبر دے،
یہ بیٹا یہ بھائی عزیز اللہ کی دین تھا، اللہ نے لے لیا ہے، پہلے دنیا میں آپ کے پاس تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، ہم سب نے جانا ہے، آج ہی ہمارا رہنا، سب دن انشاءاللہ کٹھے ہو گئے، اس قسم کی تسلی کی بات کہنے کا نام تعزیت ہے۔ آج اس تعزیت کے نام پہ ڈرامے بعض لوگوں نے ڈرامے شروع کیے، مکار و ایام شیاطین شیطانوں کے چند بگڑے ہوئے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا یہ بات پوچھی جائے کرے جائیں گے؟ ڈھونڈ جائے کوئی بات، کوئی نہ کوئی فون کی ہو، ویلے لوگ سارے لوگ رہے، مفت میں گھر پیسے مل رہے ہیں، کچھ نہیں، کام کوئی ہے نہیں، یا بچے گئے رہتے رہے، کبھی نہ جا کر بیٹھ، کبھی نہ جا کر بیٹھ، لمبا وقت جا کر بیٹھے گے جس کے گھر، میت کے گھر، پھر کھانے کھائیں گے، پھر بیمار کے پاس جا کر چائے پانی، نئی مصیبت لے لیں گے، اور وہ خدمت کرو، کوئی تسلی دو، الٹا بھگ تازہ کریں گے، ہائے آپ تو مارے گئے، لٹ گئے، بہت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوٹنے والا کون ہے؟ اللہ پریشان کر رہے ہو، پھر عورتیں مردوں سے زیادہ بگڑی ہوئی، ادھر جان ادھر جان، ہائے ہائے آپ کہیں گی، پھر آوازیں نکالیں گی، یہ دوا ہے، کہیں پیٹیں گے بھی، ان کا بھگ ٹھنڈا تازہ کریں گے، آگے پیچھے کر کے آمدے مائیں، وہی دل آنسو آگے طے کرتے ہیں، یہ سب جہالت برائی، بخاری شریف کے حدیث ہے، من شق الجیوب وزارت الخدود فلیس منا، جو پریشانی اپنے گربان پاڑے، اپنے سینے میں چلے پینے، فرمایا ان کا اسلام سے نبی اسلام کوئی نہیں۔ شہدائے کربلا اونچی چیز شہادت مانگنے کی چیز، اور اونچا میدان، اونچا مشن، دین پر آج جانے دی، باطل سے مقابلہ نہیں کی، ڈاکٹر کا مقابلہ کیا، یہ اسی بات ہے جو ہوتی کافر امریکہ کے ایسی انسان ہے، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، پینٹ اور چٹی اور کچھے میں، بوٹے چل بچ کر گھر میں ناچ کھانا، ان شعبوں میں سارا ہندوؤں کا کلچر، یا حسین، حسینیت کے بہنا بنا رہے، حسینیت یہ بھی خون سے وضو کر کے نماز نہیں چھوڑی آ رہی، تو اٹے بیٹھے دکان پر بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر نماز چھوڑ لو، تمہیں کیا حق ہے حسینیت کا؟ حسین سے بڑا قتل لو، آئے رسول نے پھل مٹا دیے اور نماز نہیں چھوڑی، دین پر آج کیا رہی، تم نے شادی میں بھی دین سے بات کیا، تم نے خوشی میں بھی گھر سے دین نکالا، تم نے سیاست میں بھی دین گھر سے نکالا، تم امریکہ اور یہودیوں ہندوؤں کے چپراسی بنے رہے، تم مسلمانوں کا قتل عام کرواتے رہے، اپنی بدعتیوں سے واپس نہ آئے، تم کیسے ہو گئے؟ کردار کیا ہے؟ حسین جی کہنے کا حسین کردار کا نام جی، اور بھائی یہ تعزیت کے نام پر آج دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، تعزیت سبق سود سمجھائی سود بات سمجھ لیں، عورت کے لیے سب سے زیادہ سود کا مطلب سمجھ آؤ، خلاص اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی، خدا کا کچھ عمل کے لیے بھی کر لیا کرو، ان کے لیے بولتے ہیں کوشش نہیں ہے صحیح سنا کرو عمل کرو، خدا کا کچھ دین کی باتیں کچھ مدد میں پہنچا لیا کرو، تم دینا بن کے رہا کرو، بہت معاشرے میں گری ملے میں دوست تمام ہیں، حکومت ہوتے آواز بھی کر لو، بات بھی کر لو، وہاں بیٹھے ہیں پلر کی طرح، دو پلر وہ ہے، باقی ایک پلر ہے، رسولہ جی، یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، وہاں جا کر اپنے موت میں پھر ہوئی، ایسا تھوڑا دین کے پیچھے بڑی قربانی ہے، آپ نبی کی زندگی پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں، اپنے قادرین کی زندگی پڑھیں، اور یہ حدیث اور قرآن کی بات ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے، کتنا خرچہ ہو رہا ہے، بولو مجھے بولو، یہ پیچھے بڑی محنت سے آئی، یہ بات سمجھیے کیسے سر، امام بخاری رحمۃ اللہ ایک حدیث کے لیے ایک سال کا سبق دیا، آپ نے ایک حدیث کے لیے ایک سال کا سبق، ایک صحابی نے عبداللہ ابن انیس کے پاس حضرت جابر 1500 سال کا سبق کر دیا،
1500 سال 1520 سفر کر کے گئے اور کھانا نہیں وہاں کھایا تاکہ حدیث حاصل کرنے میں کوئی لالچ نہ آئے. آپ ایسے سر رہے ہیں دین میں طلبہ سے پوچھئے کہ سارا دن آئیے دن پر جو جوان جن کی عمریں کمانے کی ہیں چھوڑ چھاڑ کر ماں باپ کو والدین دین پڑھ رہے ہیں سارے سکے لگ جاتی ہیں. یہ میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں گاڑی کے بال نہیں آئے تو گھر سے نکلو. والدین کو بنا سمجھنا بال آئے بھی تھے کسی حدیث و قرآن کو پڑھتے پڑھتے بال آئے جی. 2 ٹائم روٹی ملتی تھی اور بھوک لگی ہوتی تھی رات سوتے ہوئے پیسے ہوئے تو کچھ کھانے نہیں لیتے باسی کپڑے کھاتے ہیں اور بال آئے پھر کالے پھر جوانی اب بڑھاپا جی یہ سفید عام حال تو بابوں کا بناتے بابوں جن کو ایک حدیث سے پڑھ نہیں جاتا قرآن مجید سے ہی پڑھ نہ جاتا سمجھنا اور مسائل اور آکام اور آگے دور کی بات ہر وقت بہت ساری اس کاروبار پیسہ لوگ اس کرنے پیچھے دوڑ لو. ٹھیک ہے ضرورت ہے اگر نیک نیکی سے ہو تو مسلمانوں کے کام آئیں گے رضا والوں کے کام آئیں گے مدارس کے طلبہ کے کام آئیں گے ابھی 400-500 منزل آ رہی اس میں کام آئیں گے طلبہ جو ہے دین پڑھیں گے ہمارا حصہ بڑھ جائے گا مسئلہ کے پتھروں میں کام آئیں گے چنائی میں کام آئیں گے پھر تو یہ دولت ملے گا پرندانی بنے گی آخرت کے لگے ہوتے ہیں. اگر یہ نیت کوئی اس کو سکتے ہوئے خارج ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے پھر یہی دولت ملے گا پرندہ بنے گی. ایک ایک پیسے کو سزا اور پکڑ اس پہ پاس کرتے ہیں کافی مسلمان میں کیا کرتے یہی بچے اور بچیاں روح دیر بعد پکڑیں گے اور عذاب کا ذریعہ ہوں گے جن کے اللہ عیاشیاں پوری کرنے کے لیے اللہ کے دین کو جھٹانے لگائے. بار ہزار بار سمجھنے کی ضرورت ہے.